ہمیں صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمان بہت کسمہ پرسی میں ہوں گے تو خراسان سے لشکر اٹھے گا. خراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ، اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کہا جاتا ہے، جس میں قندھار بھی آتا ہے، ایران کا بھی حصہ آتا ہے اس میں. تو یہاں سے لشکر اٹھے گا، مجاہدین لڑیں گے بہت بڑی تعداد میں، دنیا میں جہاد ہوگا، مسلمان ظلم کی چکی میں پس کے تنگ آ چکے ہوں گے. تو اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں ہیں جو اس وقت تیسری ورلڈ وار کی طرف دنیا کو لے کے جا رہی ہیں. آپ کو پتا ہے پہلی جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، اور اب جب تیسری جنگ عظیم ہوگی تو ہلاکتوں کا جو ریشو ہوگا، میں سمجھتا ہوں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک دنیا میں جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ ایک طرف ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں آپ، اور یہ تیسری جنگ عظیم جو اسرائیل کی وجہ سے ہونے جا رہی ہے اس میں جو ہلاکتیں ہوں گی وہ تمام ریکارڈ توڑ دیں گی، اور اس کا ذمہ دار برطانیہ، امریکہ اور اسرائیل ہوگا، جو دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب کے ٹھیکے دار سمجھے جاتے ہیں. اس لیے میرے سامنے یہ نہ کیا کرو گورے کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، تھینک یو سے بات شروع کرتا ہے، تھینک یو پہ ختم کرتا ہے. یہ ان کا تھینک یو قیامت کے دن ان کو خدا کے عذاب سے نہیں بچائے گا. ہمارا وہ شخص جو گالی سے بات شروع کر کے گالی پہ ختم کرتا ہے، خدا کی قسم ان سے اچھا ہے. وہ دنیا میں وہ ظلم اور بربریت نہیں کرتا جو یہ لوگ کر رہے ہیں. بہت آج نا ایٹیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ، ان کے اخلاق، ان کی سڑکیں، ان کے روڈ. او بھائی دنیا کا خون چوس رہے ہیں یہ، اس اخلاق کا کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ عراق میں جو بھوک سے بچوں کو مارا ہے وہ کس نے مارا ہے؟ مسلمانوں نے مارا ہے یا ان 27 اتحادیوں نے مارا ہے؟ وہ عراق اب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پایا ہے. اس تباہی کا جو سینکڑوں بچے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق عراق میں بھوک سے مرے ہیں، ان کا ذمہ دار سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، یا وہ 27 اتحادی ممالک ہیں جو سارے غیر مسلم کنٹریز ہیں جنہوں نے 27 ملکوں نے مل کے عراق پہ حملہ کیا تھا اور جھوٹا الزام لگایا کہ ان کے پاس کیمیکل ہتھیار ہے. اب بھی دنیا کو اگر ہوش نہیں آتا اور کفر کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہمارے لبرل اور سیکولر طبقے کو جو صبح و شام ان کے گن گاتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کا اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. آج کے جو اخلاق ہیں نا دنیا میں، ان کی کیا ویلیو ہے؟ باپ پر 1 روپیہ خرچ نہیں کرنا، ماں کے لیے، ابا کے لیے اولڈ ہاؤس، اور اماں کے لیے کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اولڈ ہاؤس ہے. کبھی لڑتے نہیں ابا سے، کبھی لڑتے نہیں اماں سے. اس سے اچھا وہ بچہ ہے جو کبھی کبھار ابا سے لڑ بھی لیتا ہے، اماں سے لڑ بھی لیتا ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ میں نے آخری دم تک ان بوڑھے ماں باپ کو اپنے سے جدا نہیں کرنا. وہ لڑکے توبہ استغفار کر لیتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے. دیکھنے میں یہ بدتمیز لگے گا آپ کو، خدا کی نظر میں اس کا مقام اس سے زیادہ ہے جو تمیز دار ہے. اس تمیز کا کرنا کیا ہے آپ نے؟ کہاں گئی وہ عالمی طاقتیں؟ کہاں گئے وہ تہذیب کے ٹھیکیدار جو ہمیں تہذیب سکھاتے ہیں؟ ساری دنیا ایک بات جانتی ہے کہ 18ویں 20ویں صدی سے پہلے مکمل فلسطین یہ کس کے پاس تھا؟ بولو بھائی. یہ عربوں کے پاس تھا، مسلمانوں کے پاس تھا، ایک عرب کنٹری تھا. کون سے لا اور کون سے قانون کے تحت اس کو یہودیوں کے حوالے کیا گیا؟ زیادہ لمبی بحث نہ کیا کریں، اسے کہیں ماضی کی طرف جاؤ. کون سے قانون کے تحت اس میں یہودیوں کو لا کے زبردستی بسایا گیا ہے؟ آج بہت سے لبرل لوگ، سیکولر لوگ، یا وہ مذہبی لوگ جو اصل میں ان کے دماغ میں سافٹ ویئر سیکولرزم ہی کے انسٹال ہوئے ہوئے ہیں، انہوں نے لبادہ مذہب کا اڑا ہوا ہے. آج وہ بھی چھپے لفظوں میں اسرائیل کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی زمینیں تو فلسطینیوں نے بیچی تھی یہودیوں کو. آپ اگر اپنے ملک میں کسی کو زمین خریدنے دیتے ہو تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کل وہ آپ کا باپ بن جائے؟ دنیا میں کہیں کسی کنٹری میں یہ لا ہے کیا؟ آپ نے اجازت دی اپنے پڑوس میں آگے کسی شخص کو رہنے کی، کل اس نے آپ کے مکان پہ بھی قبضہ کر لیا، کل اس نے اپنی ریاست کا اعلان کر دیا. دنیا میں کہیں بھی اس بات کو تسلیم کیا جائے گا؟ دنیا میں 2 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، ان دونوں بڑی جنگوں میں کہیں بھی کسی مسلمان کا نام بولو نہیں آئے گا، کہیں بھی نہیں آئے گا کہ یہ کسی فلاں مسلم کی وجہ سے ہوئی ہے یہ جنگ. اور اب تیسری جنگ عظیم کی طرح، اور یہ جنگ ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ فلسطینی کسی قیمت پہ بھی یہودیوں کا تسلط فلسطین میں برداشت نہیں کریں گے. دے فائٹ ٹو ڈائی. وہ لڑ کس کے لیے رہے بھائی؟ بولو موت کے لیے. جو موت کے لیے لڑتا ہے اس کو تو زمین چاہیے ہی نہیں، اس کو اپنا فرض ادا کرنا ہے. بھائی نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ فلسطینیوں کو دبانے کی کوشش کرو گے کہ جنگ کے زور سے ہم ان کو دبا کے ان پہ تسلط قائم کر لیں، تو 60-70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا
جنگ کے ذریعے ان پہ کنٹرول کرنے کی. اب تک کنٹرول یہ 60 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے. اور اس میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ چند یہودی تھے, چند ہزار یا چند لاکھ. اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت جس کو امریکہ کہا جاتا ہے, اس طاقت کا بھرپور استعمال, اس کی مکمل سپورٹ کے بغیر کے باوجود بھی اب تک فلسطین پر مکمل کنٹرول نہیں ہوا ہے. انہیں کیا مل رہا ہے ان فلسطینیوں کو بھائی؟ آج وہ اسرائیل کے سامنے ہتھیار ڈال دیں, اسرائیل ان کو نیشنلٹی بھی دے گا, اسرائیل وہ لگژری لائف ان کو دے گا جو جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ لگژری لائف دے گا ان کو, لیکن وہ کسی قیمت پہ بھی آمادہ نہیں ہوں. تو افسوس ہمیں اس پر ہوتا ہے کہ جب ہم نیٹ پہ دیکھتے ہیں نا, انڈیا ساتھ دے رہا ہے اسرائیل کا, اوپر سے کچھ بیان داغ دیتے ہیں تھوڑے سے فلسطینیوں کے حق میں تاکہ لوگوں کی تھوڑی سی ہمدردی ہمیں ملے. پس پردہ مکمل کس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ اسرائیل کو. امریکن نیوز چینل بھی اوپر سے بیان دے دیتے ہیں فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے, ہم نے اس کو روکنا ہے. مکمل سپورٹ کس کو کر رہا ہے امریکہ؟ اسرائیل. اور برطانیہ تو ہے ہی اس فساد کی بنیاد رکھنے والا. رپورٹیں تو بی بی سی بھی پیش کر رہا ہے فلسطینیوں کے حق میں, لیکن جو ریاست بی بی سی کی مالک ہے وہ سپورٹ کس کو کر رہی ہے؟ اسرائیل. دیکھو ہم نہ یہودی کے خلاف ہیں, نہ عیسائیوں کے خلاف ہیں, نہ ہندوؤں کے خلاف ہیں, نہ سکھوں کے خلاف ہیں. ہندو, سکھ, عیسائی اور یہودی, ان کے بارے میں ہمارے پاس قرآن کی واضح تعلیمات ہیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, کسی شخص کو مذہب کی تبدیلی پر مجبور نہیں کیا جائے گا, کیونکہ اللہ نے سیدھا راستہ اور غلط راستہ 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیا ہے. جس کا دل چاہے سیدھے راستے پہ چلے, جس کا دل چاہے برے راستے پہ چلے. قرآن نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آپ کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے, تلوار کی زور سے کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے. اے اللہ, ہم نے ان غیر مسلموں سے سلوک کیسا کرنا ہے یہ بھی قرآن نے بیان کر دیا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم. 28واں پارہ. جو بھی غیر مسلم ہے, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ ہندو ہو, سکھ ہو, بدھسٹ ہو, اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں ان سے اچھے سلوک سے منع نہیں کر رہا, بلکہ اچھے سلوک کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی یہودی بیمار ہوتا اس کی بھی عیادت کے لیے اسی طرح جایا کرتے تھے جیسے کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتے. ہمارے نبی کی زوجہ ایک یہودی خاندان سے تھیں, وہ اپنے یہودی خاندان کو ہدیے دیا کرتی تھیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے انہیں منع نہیں کیا. اور آج بھی بہت سارے یہودی اسرائیل کے مسئلے میں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, ان کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں. ہماری دشمنی یہودیوں سے نہیں ہے, عیسائیوں سے نہیں ہے, ہماری دشمنی ان یہودیوں سے ہے جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ اگر قرآن اٹھا کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ وقربناہ نجیہ, جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ پیغمبر جن کو کوہ طور پہ بلا کے میں ان سے سرگوشیاں کیا کرتا تھا, اس پیغمبر کو اللہ نے اس قوم کی طرف بھیجا. کس قدر ٹینشن دی یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو, کیسے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. درجنوں مرتبہ لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا, سمندر کو اپنے سامنے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے اس قوم نے دیکھا جو آج اسرائیل پہ قبضہ, فلسطینیوں پہ ظلم کر رہی ہے. آج یہودی کیا کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے, ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یہ تو سارے ہمارے پیغمبر ہیں, یہ سارے ہمارے پیغمبر ہیں, تو یہ ہمارا قبلہ ہے. یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ سورہ بنی اسرائیل اٹھائیں. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَسْئُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں 2 چانس دیے بیت المقدس میں, 2 چانس, 2 دفعہ ہم نے تمہیں بیت المقدس پہ غلبہ عطا کیا, لیکن جب تم نے بدعمالی کی, تم اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھو,
2 दफा तुम्हारी बैतुल मक़दिस में धुनाई हुई है, 2 दफा तुम्हारी पिटाई हुई है बैतुल मक़दिस में, और वो तुम्हारी बदअमालियों की वजह से हुई है। तो यहूदियों के हाथ से जो बैतुल मक़दिस निकला है वो हमारी वजह से नहीं निकला, वो किसकी वजह से निकला है? उनकी अपनी नाशुक्रियां और अपनी बदअमालियों की वजह से निकला है। अल्लाह ने फिर ईसाइयों को गलबा अता किया बैतुल मक़दिस पे। दुनिया में 3 मस्जिदें ऐसी हैं जो अल्लाह की नजर में बहुत मुकद्दस हैं और उन पर हुकूमत करने का हक, कंट्रोल करने का हक उसी को है जो अल्लाह के दीन बरहक को मानने वाले हैं। ये इस्लाम की रोशनी में एक मस्जिद हराम, एक मस्जिद नबवी और तीसरी मस्जिद अक्सा, ये इस्लाम की रोशनी में। और दुनिया के कवानीन की रोशनी में भी देखा जाए, हो सकता है यहूदी कहे मैं इस्लाम को नहीं मानता, अमेरिका कहे मैं इस्लाम को नहीं मानता, आप ना माने इस्लाम को, लेकिन आप रियासतों के हुकूक के तो कायल है ना। 18वीं 19वीं सदी के आखिर में दुनिया में जिन जिन ममालिक की लकीरें खिंच चुकी थी, पूरी दुनिया का मुआहदा है, पूरी दुनिया के एग्रीमेंट है कि जिस रियासत को हमने तस्लीम कर लिया हम उसके खिलाफ मुसल्लह लड़ाई, बोलो ना, नहीं लड़ सकते। मुझे एक बात बताओ, आज अगर बरतानिया उठ के पाकिस्तान पे हमला करता है, दुनिया किसको बुरा भला कहेगी? बोलो ना, क्या हो गया? बरतानिया को कहेगी ना। अगर वो कहे कि मैं यहां पहले हुकूमत करके गया हूं, यहूदी कहते हैं ना हमने बैतुल मक़दिस पे हुकूमत की है लिहाजा हमारा हक है। भाई हुकूमत तो ब्रिटिश ने भी की है पूरे बर्रे सगीर पर, लेकिन आज क्या बरतानिया को इजाजत दी जाएगी कि चूंकि आप पहले हिंदुस्तान पे हुकूमत करके गए हैं लिहाजा आप दोबारा भी अटैक कर सकते हैं? क्या दुनिया के किसी कानून में इसकी इजाजत दी जा सकती है? यही कहा जाएगा भाई वंस अपॉन अ टाइम, अब जब एक कंट्री बन गया है और आपने उसको एज ए कंट्री तस्लीम कर लिया है, दुनिया ने तस्लीम कर लिया है, अब उसकी लकीरें खिंच चुकी हैं, अब उससे 1 इंच भी दुनिया में किसी कंट्री को उससे आगे बढ़ने की इजाजत नहीं होगी। होगी तो ये बैनुल अक़वामी लॉ और बैनुल अक़वामी कानून की रोशनी में जुर्म समझा जाएगा। फिलिस्तीन और बैतुल मक़दिस इस्लाम की रोशनी में भी मुसलमानों का है और बैनुल अक़वामी कवानीन की रोशनी में भी किसका है? मुसलमानों का है। वो तो 2 वजूहात हैं। तो आप बताओ, इतनी बड़ी वजह के होते हुए क्या फिलिस्तीनी वो मस्जिद छोड़ सकते हैं क्या? आज हमारी मस्जिद पे कोई शख्स आए, कोई दूसरे मौलवी साहब आ जाएं कि मैं मस्जिद पे कब्जा करना चाहता हूं, क्या कमेटियां कब्जा करने देती हैं? बोलो भाई क्या हो गया? नहीं देती। हालांकि वो भी मौलाना साहब ही हैं, लेकिन फिर भी कोई कब्जा कर ले इंसान बर्दाश्त कर लेता है। चलो जी, एक मौलाना को निकाला तो दूसरा भी कौन आया है? कोई मुसलमान ही आया है ना। लेकिन एक मस्जिद है, कोई हिंदू आके कहता है कि ये मस्जिद मेरे हवाले कर दो, जबकि उस मस्जिद के कागजात भी आपके पास हैं, मस्जिद आपके लिए रजिस्टर्ड है और एज ए मस्जिद रजिस्टर्ड है, तो क्या आप किसी गैर मुस्लिम के हवाले कर दोगे मस्जिद? उसका मुतालबा करना इल्लीगल भी होगा और इस्लाम की रोशनी में हमारे लिए उसके हवाले अपनी मस्जिद को करना ये बहुत बड़ा जुर्म होगा। खुदा के सामने जवाब होंगे हम। 20-22 साल की बात है, मेरी मुलाकात पाकिस्तान में कुछ फिलिस्तीनियों से हुई। हमने उनसे पूछा कि क्या कहानी है, ये फिलिस्तीन के हालात क्या है? उन्होंने कहा हम किसी कीमत पे भी 1 इंच भी यहूदियों के हवाले नहीं छोड़ेंगे। लन नतरुका शिब्रल लिज़ुल्ली, जिल्लत के लिए 1 बालिश भी हम जलील होकर 1 बालिश जमीन में इनके हवाले नहीं करेंगे हम। तो वो तो कटने के लिए तैयार बैठा है भाई, वो तो कटने के लिए तैयार बैठा है। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, लोग कहते हैं ना कि हम सब फिलिस्तीन जो है वो यहूदियों के कंट्रोल में है। बाज लोग सादा होते हैं, बात बड़ी गहरी कह जाते हैं। उसने कहा बात यह है कि सिर्फ आजाद दुनिया में फिलिस्तीन ही है, बाकी चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज हो या गैर मुस्लिम, सब किसके कंट्रोल में है? बोलते क्यों नहीं? यहूदी के कंट्रोल में। आजाद तो सिर्फ फिलिस्तीनी ही है, वो कंट्रोल में नहीं आया अभी। अगर वो कंट्रोल में आया होता तो ये जंग ना हो रही होती है। अभी कंट्रोल में तो हम और आप है मेरे भाई, और आप उनके कंट्रोल में। 1 अरब से ज्यादा मुसलमान है, 1 अरब से ज्यादा, और यहूदी कितना है? 1 करोड़ भी मेरा ख्याल है नहीं होगा। लेकिन ये 1 अरब से ज्यादा मुसलमान किसके कंट्रोल में है? और मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूं, इस वक्त इसराइल अमेरिका का गुलाम नहीं है, खूब समझ लें। अमेरिका की गिच्ची किसने पकड़ी हुई है? इसराइल ने पकड़ी हुई है। इसराइल इंडिया का गुलाम नहीं है, इंडिया की गिच्ची पकड़ी हुई है किसने? गिच्ची समझते हो? गिच्ची यहां से पकड़ के ना बंदा हिल ना सके। छोटा सा मुल्क है, साजिशों की वजह से, ताकत की वजह से नहीं, मक्कारियों और साजिशों की वजह से दुनिया को कंट्रोल में किया हुआ है। साजिशें किसे कहते हैं? एक बहुत ताकतवर आदमी जो आपके कंट्रोल में ना हो, आप उसके किसी राज पे मुत्तले हो जाए, उसे किसी बुराई में डालें और खुफिया वीडियो बना लें आप, और बोले जो मैं कह रहा हूं करता रहे वरना ये वीडियो लीक कर दूंगा। वो इंतहाई पावरफुल आदमी भी कंट्रोल में किसके आ जाएगा? एक इंतहाई कमजोर आदमी के कंट्रोल में।
یہودیوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے قرآن کیا کہتا ہے؟ غربت علیہم الذلہ، انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو صرف ستایا نہیں، بے انتہا ستایا، اتنے سارے معجزے دیکھنے کے باوجود انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسیٰ ابن مریم کو معاذ اللہ ولد الزنا کہا، حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں آج تک عیسیٰ ابن مریم کی گواہی، ان کے نبوت کے علامات موجود ہیں۔ ہمیں صحیح حدیث سے پتا چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمان بہت کسمہ پرسی میں ہوں گے تو خراسان سے لشکر اٹھے گا۔ خراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ، اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کہا جاتا ہے، جس میں قندھار بھی آتا ہے، ایران کا بھی حصہ آتا ہے اس میں۔ تو یہاں سے لشکر اٹھے گا، مجاہدین لڑیں گے بہت بڑی تعداد میں، دنیا میں جہاد ہوگا، مسلمان ظلم کی چکی میں پس کے تنگ آ چکے ہوں گے، تو تلاش کریں گے حضرت مہدی کو، کیونکہ حضرت مہدی وہ شخصیت ہیں جن پہ تمام نیک لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں کی میدان جنگ میں کمانڈ کریں گے، جہاد میں کمانڈ کریں گے۔ تو ان کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے، اور لوگ ان کو پہچان لیں گے، اہل اللہ پہچان کر ان کو اپنا امیر بنائیں گے، اور ان کی قیادت میں پھر لڑائی اور جہاد شروع ہوگا۔ یاجوج ماجوج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، یعنی اس بات کی علامت ہوگی کہ اب قیامت بہت قریب ہے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب نازل ہوں گے، میں تھوڑی سی ترتیب بیان کر دیتا ہوں کہ کیونکہ بات یاجوج ماجوج کی چل رہی ہے تو اس سے منسلک جو واقعات ہیں جو اس دور میں ہوں گے وہ بھی میں اسی لیکچر کے ضمن میں بیان کر دیتا ہوں۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ وعدے سے مراد کیا ہے؟ دونوں مراد ہو سکتے ہیں، یا تو قیامت مراد ہو سکتی ہے کہ قیامت میں سب چیزیں ہی ٹوٹ جائیں گی، یا جو احادیث میں آیا ہے کہ جب یاجوج ماجوج قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے تو وہ دیوار ختم ہو جائے گی، یا تو وہ مراد ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم ان میں سے بعض کو، یعنی جو یاجوج ماجوج ہیں ان میں سے بعض کو، یومئذ جس دن ایسا ہوگا، جس دن اللہ کا وعدہ آئے گا اور یہ دیوار ٹوٹے گی، یموج فی بعض، ہم ان کو ایسا کر دیں گے کہ یہ ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے۔ یہ مضمون احادیث میں آیا ہے، دیکھیں قرآن میں اور احادیث صحیحہ میں جو یاجوج ماجوج اور اس دیوار کا ہمیں ملتا ہے نا، میں صرف اس کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، باقی اس بارے میں ڈیٹیل میں آپ جائیں گے تو بہت کچھ آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گا، مفسرین کی کتابوں میں بھی مل جائے گا، اور لوگوں کی اپنی اپنی تحقیقات ہیں، اپنے اپنے تبصرے ہیں، نہ میں ان تبصروں کو صحیح کہہ رہا ہوں نہ غلط کہہ رہا ہوں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، وہ آپ جائیں پڑھیں اس کو، لیکن جتنی بات قرآن سے اور صحیح احادیث سے یاجوج ماجوج کے بارے میں ثابت ہوتی ہے میں صرف اس کو آپ کے سامنے ابھی پیش کر رہا ہوں۔ پہلا عقیدہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، انسان ہیں، وہ کوئی انسانوں کے علاوہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، لیکن ہیں بڑے فسادی۔ دوسری بات یہ بہت قدیم ہے، ذوالقرنین جب گئے تو اس سے پہلے کی یہ قوم ہے اور زمین میں پہلے سے فساد مچا رہی ہے، لیکن بہت زیادہ ان کی کثرت نہیں تھی جتنی کثرت قرب قیامت میں ہوگی، کیونکہ نسل ان کی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا کے کسی حصے میں رکھ کے چھپا دیا ہے۔ چھپایا اس لیے ہے کہ ان کے ظاہر ہونے کا ایک ٹائم ہے، اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دور میں یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، تو اسی کو آپ چوتھا پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہو گیا کہ ان کو چھپا دیا گیا ہے، لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یاجوج ماجوج دریافت ہو گئے ہیں، فلاں جگہ ہے فلاں جگہ ہے، تو بھائی ہمیں جب ایک چیز چھپا دی گئی ہے اور ایک ٹائم بتا دیا گیا ہے کہ اس ٹائم پہ ظاہر ہوں گے، تو اس سے پہلے وہ دریافت ہو ہی نہیں سکتے۔ پہلے دریافت ہو گئے تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا پیش گوئی غلط ہو گئی، تو جو جس کا ٹائم ہے اسی ٹائم پہ وہ ظاہر ہوں گے۔ چوتھی بات میں نے جیسے بتائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ ظاہر ہوں گے۔ پانچویں بات، صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج وہ جو دیوار بنی تھی اس کو چاٹتے رہتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ اب چاٹنا کا جو لفظ حدیث میں ہے اس سے مراد زبان سے چاٹنا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کنایا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ایسے چاٹنا، جب ہم کوئی چیز چاٹتے ہیں نا تو بہت تھوڑی تھوڑی وہ ختم ہوتی ہے، تو اتنی موٹی اتنی بڑی دیوار ہے کہ وہ انہوں نے اپنی اسٹرگل اور اپنی محنت نہیں چھوڑی ہے، تو وہ دیوار کو کسی نہ کسی طریقے سے گھسائی میں اس کے لگے رہتے ہیں۔ تو زبان سے بھی چاٹنا ہو سکتا ہے اور کسی اور طریقے سے اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن آئے گا وہ جب ختم ہونے والی ہوتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کل اس کو دوبارہ شروع کریں گے اور کل ہم اس کو ختم کر دیں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دوبارہ اس دیوار کو اتنا ہی موٹا کر دیتے ہیں جتنا ذوالقرنین نے کیا تھا۔ تو قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ یہ کہیں گے ہم انشاءاللہ اس کو کل ختم کریں گے۔ تو انشاءاللہ کا لفظ جب استعمال کریں گے، کیونکہ وہ قوم ہے کافر، وہ اللہ پہ اعتماد کرنا، اللہ پہ توکل کرنا یہ چیز نہیں ہے،
جیسے کافر تو نہیں کہے گا نا اللہ نے چاہا تو وہ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، تو وہ جب اللہ کا نام لیں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کو کل ختم کر دیں گے، تو پھر اسلام کی وجہ سے وہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے، پچھلی قوموں میں ایک نوجوان تھا جو جادوگر کے پاس بھی جاتا تھا اور راہب کے پاس بھی جاتا تھا، جس کا سورہ بروج میں تذکرہ ہے، والسماء ذات البروج میں۔ تو جب وہ نوجوان پکڑا گیا، وہ مسلمان ہو گیا تھا، بادشاہ نے اس کو بھیجا تھا جادوگر کے پاس کہ جادو سیکھے، لیکن وہ راہب کے پاس جاتا، عیسائیت سیکھی اس نے اور نیک مسلمان بن گیا۔ تو بادشاہ نے اس کو قتل کرنے کی حتی الامکان کوشش کی، مگر وہ قتل نہیں ہو پا رہا تھا۔ بادشاہ اس نے اس کو پہاڑ پہ بھیجا اپنے سپاہیوں کو لے کے کہ پہاڑ سے لے جا کے اس کو گرا دو، لیکن اللہ نے مدد کی کہ وہ سپاہی گر گئے، یہ بچ گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا اس کو سمندر میں لے جا کے غرق کر دو، وہ سارے سپاہی غرق ہو گئے، یہ بچ گیا۔ تو کسی بھی طرح سے اس کی قتل کی کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ تو اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے نا تو چوک پہ کھڑا کر کے تیر مجھے مار اور کہے کہ بسم اللہ ورب ھذا الغلام، اس نوجوان کے رب کے نام سے میں اس کو قتل کرتا ہوں، تو اللہ کا نام لے کے مجھے مارے گا تو میں قتل ہو جاؤں گا۔ نوجوان یہ قربانی اس لیے دے رہا تھا کہ بادشاہ جب پوری پبلک کے سامنے اللہ کا نام لے گا تو لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ بھئی اللہ کا نام لینے سے تو کام ہو گیا، اور اللہ کا نام لیے بغیر کام نہیں ہو رہا تھا۔ تو جو بادشاہ اللہ کو مانتا نہیں تھا آج اس کو بھی اللہ کا نام لینا پڑا ہے۔ تو نوجوان نے یہ قربانی اس لیے دی کہ بادشاہ جب اللہ کا نام لے گا لوگوں کو اللہ کی ذات پہ یقین آئے گا اور لوگ مسلمان ہو جائیں گے، عیسائیت کو قبول کر لیں گے۔ تو اس نوجوان نے یہ قربانی دی اور بادشاہ نے اللہ کا نام لے کے جب تیر مارا تو وہ نوجوان شہید ہو گیا، اور لیکن پورا ملک مسلمان ہو گیا، عیسائیت قبول کر لی۔ اور سورہ بروج میں پھر اللہ نے ان کا تبصرہ کیا، ان کا واقعہ بیان کیا ان کے بارے میں کہ کیسے بادشاہ نے خندقیں کھود کھود کے پوری قوم کو جو ہے وہ جو دین سے پیچھے نہیں ہٹے ان کو کس طرح سے آگ میں پھینک دیا ان سب کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر بھی بعض دفعہ جب اللہ کا نام لیتا ہے نا تو اس کو دنیاوی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یاجوج ماجوج بھی تنگ آ کر پھر اللہ کا نام لیں گے اور کہیں گے اللہ نے چاہا تو ہم اس دیوار کو کل ختم کر دیں گے، اور بالآخر وہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ پھر قرآن کے الفاظ ہیں آگے کہ جب یہ دیوار ختم ہوگی وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ۔ اچھا ہاں، میں بتا رہا تھا کہ حدیث سے کیا پوائنٹ پتہ چلتے ہیں، تو یہ 5 پوائنٹ ہو گئے۔ چھٹا پوائنٹ یہ کہ حضرت عیسیٰ ہی کے دور میں یہ کسی وبا کے ذریعے ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان سے لڑنا ممکن نہیں ہوگا، جیسے کہ قرآن میں بھی آ رہا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم ان میں سے بعض کو بعض کے اندر گھسا دیں گے، اتنی کثرت سے ایک دوسرے میں، نہیں اب آبادی کی کثرت بہت ہوگی ان کی، گھسے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے میں، یہ جیسے چیونٹی اور مکوڑے ہوتے ہیں، تو ان سے لڑنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو لے کے کوہ طور پہ چلے جائیں گے اور باقی مسلمان وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر بند ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کی طرف سے ایک وبا آئے گی اور اس وبا میں یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے، اور پھر جب ہلاک ہو جائیں گے تو اتنی زیادہ ان کی لاشیں زمین پہ ہوں گی، اتنی زیادہ کہ انسانی آبادی ان کی لاشوں سے متعفن ہونا اور بیمار ہونا شروع ہو جائے گی، ان کی لاشوں سے بدبو اٹھے گی، اور ظاہر ہے انسان ہوں گے یہ، تو اس کی وجہ سے جو زمین کا ماحول خراب ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی طرح ٹھکانے لگائے، کوئی انتظام کرے۔ پھر حدیث میں آتا ہے بارشیں ہوں گی اور سیلاب آئیں گے اور ان کی لاشیں بہہ بہہ کے پانیوں میں جا کے سمندروں میں جا کے ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے ٹھکانے لگائے گا۔ تو یہ یہاں تک جتنے بھی مضامین ہیں یہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم ان میں سے بعض کو بعض میں چھوڑ دیں گے، بہت کثرت ہوگی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور پھونکا جائے گا۔ قرآن میں تو یہ کہ سور پھونکا جائے گا ایسے لگ رہا ہے جیسے فوراً پھونکا جائے گا، مگر احادیث میں تفسیر ہے کہ فوراً نہیں پھونکا جائے گا۔ یاجوج ماجوج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، یعنی یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اب قیامت بہت قریب ہے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب نازل ہوں گے، میں تھوڑی سی ترتیب بیان کر دیتا ہوں کہ جو کیونکہ بات یاجوج ماجوج کی چل رہی ہے تو اس سے منسلک جو واقعات ہیں جو اس دور میں ہوں گے وہ بھی میں اسی لیکچر کے ضمن میں بیان کر دیتا ہوں۔ ہمیں صحیح حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمان بہت کسمہ پرسی میں ہوں گے تو خراسان سے لشکر اٹھے گا۔ خراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ، اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کہا جاتا ہے، جس میں قندھار بھی آتا ہے، ایران کا بھی حصہ آتا ہے اس میں۔
تو یہاں سے لشکر اٹھے گا, مجاہدین لڑیں گے بہت بڑی تعداد میں, دنیا میں جہاد ہوگا, مسلمان ظلم کی چکی میں پس کے تنگ آ چکے ہوں گے, اور لڑتے لڑتے حدیث میں آتا ہے اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی کہ 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے اس میں, 1/3 مجاہدین جو لڑنے والے ہوں گے, اور 1/3 جو ہوں گے وہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے, اور 1/3 کو اللہ فتح عطا فرمائے گا. تو جو 1/3 میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی. جو 1/3 شہید ہو جائیں گے وہ افضل ترین شہداء ہوں گے اس وقت کے, اور 1/3 کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے. ایک واقعہ تو ہمیں قرب قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملتا ہے صحیح حدیث سے. دوسرا ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرب قیامت ہی میں مسلمان قسمہ پرسی کا شکار ہوں گے, تو تلاش کریں گے حضرت مہدی کو, کیونکہ حضرت مہدی وہ شخصیت ہیں جن پہ تمام نیک لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں کی میدان جنگ میں کمانڈ کریں گے, جہاد میں کمانڈ کریں گے. تو ان کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے, اور لوگ ان کو پہچان لیں گے, اہل اللہ پہچان کر ان کو اپنا امیر بنائیں گے, اور ان کی قیادت میں پھر لڑائی اور جہاد شروع ہوگا. اور یہ لڑائی جب دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی تو دمشق میں عصر کی نماز کے وقت حضرت مہدی, میں نے جو یہ کہا کہ دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی, مقصد یہ نہیں ہے کہ دمشق کوئی میدان جنگ بنا ہوا ہوگا, مقصد یہ ہے کہ وہ مجاہدین کا لشکر دمشق میں ہوگا عصر کی نماز کے وقت. لڑائی چاہے کسی اور میدان میں ہو رہی ہو, لیکن حدیث میں ہمیں دمشق کا تذکرہ ملتا ہے. تو دمشق میں حضرت شام کا تذکرہ ملتا ہے, اور جو قرائن ہمیں ملتے ہیں وہ دمشق کی ایک خاص مسجد ہے. وہ مسجد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا, لیکن وہ یقینی نہیں ہے, یہ خوب سمجھے, انہوں نے اس کا بھی تبصرہ کیا کہ اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے. تو حضرت مہدی عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے, لوگ امامت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے, یہاں تک کہ مسجد کے مینار پر, آج بھی وہ مینار موجود ہے جس کے بارے میں غالب گمان ہے کہ یہ وہ مینار ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, غالب گمان کے درجے میں کہا جا سکتا ہے, ورنہ پھر اسی کے اڑوس پڑوس میں کوئی مسجد ہوگی. میرا اگر شام جانا ہوا تو انشاءاللہ میں ارادہ ہے کہ میں ولاگ میں اس مسجد کا بھی تذکرہ کروں گا, اس جگہ کا بھی تذکرہ کروں گا, لیکن میں پہلے یہ بات بتا دوں کہ وہ 100% یقینی نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ اس مسجد کے مینار پہ چڑھ کے لوگ جو ہے وہ اس کے کوئی مینار کو ہی چاٹنا شروع کر دیں تبرک کے طور پہ. تو عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا, حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے اتریں گے نماز کے ٹائم پہ, یعنی آسمان سے مینار تک آئیں گے, اور پھر مینار سے آپ کے لیے سیڑھیاں لگائی جائیں گی, سیڑھیوں کے ذریعے مینار سے نیچے اتریں گے, اور لوگ ان کو پہچان لیں گے. حضرت مہدی ان کو امامت کے لیے آگے کریں گے کہ آپ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں, آپ نماز پڑھائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کو آگے رکھیں گے, اور اس طرح کا مفہوم ہے حدیث میں کہ اللہ نے اس کام کے لیے آپ کو ہی منتخب کیا. کیا مطلب یہ امامت اس امت کا حق ہے. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کام ہوگا وہ جہاد ہے, اور یہودیوں سے انتقام لینا, کیونکہ یہودیوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا, تو اللہ نے یہودیت ہی کے خاتمے کے لیے اور دجال کے خاتمے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو نازل کیا ہے. حضرت مہدی سے پہلے ہی دجال ظاہر ہو چکا ہوگا. دجال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. اچھا, یہ دجال ایک ایسی شخصیت ہے جس کا یہودی انتظار ہم سے زیادہ کر رہے ہیں, کیونکہ یہودی اس کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہیں, جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اس کا خدائی کا دعویٰ ہوگا, اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی کہ مردے کو زندہ کر دے, زندہ کو مار دے. ایک طرف اس کے باغ ہوگا, ایک طرف اس کے آگ ہوگی. جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا, اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں داخل کرے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو آگ ہے حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہوگا, اور اس کا جو باغ ہے حقیقت میں وہ جہنم کی آگ ہوگی. تو جو نبی کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. اور حدیث میں سورہ کہف کی بھی تلاوت کا حکم ہے. جمعے کے دن جو کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ سورہ کہف میں ہی قیامت کی علامات کا تذکرہ ہے نا, تو شاید اسی وجہ سے کیونکہ جو سورہ کہف پڑھتا رہے گا وہ یاجوج ماجوج کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا اور اللہ کی قدرت کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا, تو دجال کے فتنے سے اللہ اس کو اس برکت سے بچا کے رکھیں گے, فتنے سے محفوظ رکھیں گے. تو وہ ایسی طاقتیں دکھائے گا, بے وقوف لوگ اس پہ ایمان لے آئیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ کانا کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا, نہیں اس کی تو ایک آنکھ ہوگی نہیں, لیکن بے وقوف لوگ اس کے یہ کچھ ظاہری کمالات دیکھیں گے, یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو شکل بھی اس کی اچھی نہیں ہے, یعنی خدا کا بس کم جمال والا ہوتا ہے نا, یہ تو ہے بھی کانا, اور اس کے بڑا بڑا کافر بھی لکھا ہوا ہوگا واضح طور پر جس سے پتا چلے گا. لیکن احمق اور بیوقوف لوگ جیسے روحانی عامل کو کچھ شعبدے دیکھ کر ان پہ سے متاثر ہو جاتے ہیں نا, روحانی عاملوں کے شعبدے دیکھ کے, تو ایسے ہی دجال کے شعبدے دیکھ کے متاثر ہوں گے. تو بہت لوگوں کو, خلقت کو, بہت بڑی امت کو گمراہ کرے گا دجال. اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے محفوظ رکھے گا.
پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ نیزے کے ذریعے گھوڑے پہ بیٹھ کے قتل کریں گے. علماء نے اس حدیث کا دو مطلب بیان کیے ہیں کہ یا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ واقعی گھوڑے پہ بیٹھیں گے, نیزہ استعمال کریں گے, اور زمین جو ہے وہ اتنی پہلے اس سے جنگیں ہو چکی ہوں گی کہ لوگ دوبارہ تلواروں گھوڑوں کی طرف آ جائیں گے. اس بات کا امکان ہے, ہر ملک ایٹمی طاقت بن چکا ہے, تو اگر یہ ایٹم بم سارے ملک آپس میں چلا دیں تو ہم دوبارہ گدے گھوڑوں والی زندگی پر آ جائیں گے, ٹیکنالوجی ساری تباہ برباد ہو جائے گی, انسان کی ترقی. تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی ایسی جنگ عظیم ہو کہ انسانیت دوبارہ پہاڑوں پتھروں کے دور میں آ جائے. لیکن ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا ہے, ظاہر ہے اس دور کے لحاظ سے جو لوگوں کے جہاں تک جو لوگوں کی مینٹل اپروچ ہے وہاں تک, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزائل یا اور ٹینکوں کا تذکرہ کرتے تو کیا سمجھ میں آتا؟ تو گھوڑے سے مراد ہے جو اس زمانے کا گھوڑا ہوگا, اور نیزے سے مراد ہے اس زمانے کا جو اسلحہ ہوگا, کیونکہ نیزہ نبی کے دور کا ایک مناسب اسلحہ تھا اور گھوڑا نبی کے دور کی میدان جنگ کی ایک مناسب سواری تھی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے عیسیٰ ابن مریم نیزے کے بجائے کلاشنکوف کا استعمال کر لیں, تو یعنی وہ نیزہ جو ہے وہ اس کلاشنکوف کی یا جو بھی اسلحہ اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم استعمال کریں گے اس کی ایک تعبیر ہے, تو اس کا بھی پورا امکان ہے. تو ہمیں بہرحال اتنا ایمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ دجال کو قتل کرنے والی جو ذات ہے, جو شخصیت ہے, وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو حضرت عیسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کریں گے, اور حضرت عیسیٰ کی قیادت میں زبردست جہاد ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس دنیا کو امن سے بھر دیں گے, اتنا امن ہو جائے گا اور اتنی مالی فراوانی ہوگی, اتنی مالی, کیونکہ دنیا میں مال بہت ہے, ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے, جو تقسیم ہے نا مال کی وہ ظالمانہ ہے, جس کی وجہ سے غریب سے غریب تر ہے, امیر سے امیر تر ہے. دیکھیں ہیکل سلیمانی یہ یہودیوں کا دعویٰ ہے نا کہ وہ فلسطین پر چاہتے ہیں کہ یہ جو یہود ہے نا, دنیا میں سب سے بڑی ریاست پہلے یہودیوں کی قائم ہوئی ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے. تو سلیمان علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی, یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں, ہماری پوری دنیا میں خلافت قائم ہوئی تھی, اور تورات میں اللہ نے ہم سے وعدے کیے تھے کہ میں دنیا کی تمہیں حکومت دوں گا. لیکن قرآن میں یہ آتا ہے کہ ہم نے ان سے وعدے کیے تھے اچھے عمل پہ, جب انہوں نے اچھا عمل چھوڑ دیا تو ہم نے ان سے حکومت لے کے کس کے حوالے کر دی؟ عیسائیوں کے. پھر عیسائیوں نے دنیا میں بہت بڑی ریاست تھی, بہت بڑی حکومت تھی. پھر اسلام دنیا میں آیا تو اللہ نے خلافت لے کر عیسائیوں سے لے کر کس کے حوالے کر دی؟ مسلمانوں کے حوالے. 1920 میں اس خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے. آج امریکہ سپر پاور ہے, اس سے پہلے رشیا سپر پاور تھا. رشیا سے پہلے سپر پاور کون تھا؟ رشیا سے پہلے جو سپر پاور تھا وہ خلافت عثمانیہ تھی. برٹش بھی ایک وقت میں رہا ہے, اس سے پہلے خلافت مسلمان تھے. وہ دنیا کے جو چودھری اور دادا بنے ہوئے تھے نا پوری دنیا کی بادشاہ, جب کوئی قوم عمل چھوڑ دیتی ہے تو اللہ اس سے ریاست اور خلافت لے لے. مسلمانوں میں کچھ کوتاہیاں تھیں. اب یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جو بیت مسجد اقصی میں جو تعمیر کی تھی نا, جہاں ان کی خلافت پوری دنیا میں قائم ہوئی تھی, ہم اس خلافت کو دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہیں. اس لیے وہ اسرائیل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے پھر ہماری پوری دنیا میں حکومت. ان کے بڑے لمبے چوڑے پلان ہیں, ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل پہ قبضہ, وہ کہتے ہیں پوری دنیا میں ہمارا قبضہ ہوگا, بالکل اسی طرح جیسے داؤد علیہ السلام کے دور میں. آج دنیا میں یہود کوشش کر رہے ہیں پوری دنیا کو کنٹرول میں لینے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے قدیم آسمانی مذہب یہودیوں کا ہے, اور اللہ نے ان کو بہت بڑی حکومت دی تھی. میں نے بتایا نا کہ دنیا میں جو خاندانی حکومتیں رہی ہیں وہ مذہبی ہی رہی ہیں. 3 مذہبوں نے دنیا میں دادا گیری کی ہے, بدماشی جسے کہتے ہیں, جائز بدماشی. ایک یہود نے کی ہے, پوری دنیا کو فتح کیا انہوں نے. پھر اللہ نے عیسائیوں کو غلبہ دیا, انہوں نے یہودیوں سے سارے علاقے چھین کے ان پہ حکومت کی. پھر اسلام جب دنیا میں آیا تو جو کام پہلے یہودیوں نے کیا تھا پھر ان کے ساتھ عیسائیوں نے کیا, تو پھر عیسائیوں کے ساتھ کس نے کیا؟ مسلمانوں نے. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی یہودیوں سے لڑائیاں نہیں ہوئی ہیں, بہت کم, صرف نبی کے دور میں تو ہوئی وہ خیبر میں اور بنو قریظہ وغیرہ سے. اس کے بعد بڑی لڑائیاں مسلمانوں کی یہودیوں سے کبھی بھی نہیں. سارا ٹاکرا عیسائیوں سے رہا ہے, کیونکہ عیسائیوں نے یہودیوں سے علاقے چھین لیے تھے. یہودی پھر رعایا بن کے رہتے تھے, لیکن ان کو اس بات کا غم ہے کہ یہ تو سارا ہمارا حساب کتاب تھا نا. تو قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ تمہارے جو پیغمبر دنیا میں آئے وہ نیک اعمال کی بنیاد پہ اللہ نے ان کو دنیا میں حکومت دی تھی. تم نے ان کی معیت میں جہاد کیا, وہ جہاد جس کے پیچھے صحیح موٹیویشن ہوتی ہے, اس میں مجاہدین کو ایک پاور ملتی ہے.
اور جب جہاد کے پیچھے صرف پیسہ رہ جائے, زمین اور حکومت رہ جائے, تو اس جہاد میں طاقت نہیں رہتی, بلکہ وہ جہاد ہی نہیں رہتا ہے. تو اب یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پیغمبر تھے سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام. تھوڑا سی تاریخ بتا دیتا ہوں نا, پتہ ہی ہوگا لیکن نئے لوگ بھی آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے اصل میں تو تاریخ شروع ہوتی ہے نا, جو پیغمبروں کی جو ہمیں ملتی ہے. ویسے تو اس سے پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں, لیکن جو اب جو دنیا میں زندہ قومیں ہیں ان کی ہسٹری کہاں سے ملتی ہے ہمیں؟ ابراہیم علیہ السلام. اس سے پہلے کی ہمیں ویسے کتابوں میں تو تھوڑا بہت تذکرہ مل جائے گا, من حیث القوم کوئی قوم نہیں ہمیں نظر آتی اب, کیونکہ وہ مذہب سارے یہودیت میں پہلے چلے گئے, اس کے بعد عیسائیت میں, اس کے بعد اسلام. تو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے تقریباً لگ بھگ 4000 سال پرانا زمانہ ہے. اوپر نیچے ہو سکتا ہے, کوئی پوری کیلکولیشن کسی کی نہیں ہے. تقریباً کتنا ہے؟ 4000 سال پرانا زمانہ. انبیاء آتے رہے تھے, آدم علیہ السلام. اچھا, آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام میں کتنا ہے یہ نہیں پتا. اس میں اندازے لگائے جاتے ہیں کہ ہم سے آدم علیہ السلام کا زمانہ 10,000 سال پرانا ہے ہم سے, لیکن یہ کچھ بھی اس میں کوئی رائے نہیں قائم کی جا سکتی, کیونکہ کوئی تاریخ لکھنے والا تو تھا نہیں, وہ زمانے دنیا میں ختم ہو گئی ہیں. اب تو کوئی پرانی لاش ملتی ہے تو سائنسدان تحقیق کرتے ہیں کہ قبل مسیح ہے کہ بعد مسیح ہے. قاف میم لکھا ہوتا ہے نا, اب تو وہ بھی لکھنا چھوڑ دیا لوگوں نے, تو وہ اس سے پہلے کی بڑی بڑی تاریخیں. بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا تھا, کیونکہ بت پرست قوم کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی اولاد میں ہم نبوت کو جاری کریں گے. میں کافی لمبی پہلے بتا چکا ہوں, بہت شارٹ کروں گا تاکہ آج ہمارا یہ ٹاپک نہ رہ جائے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے, دوسری زوجہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے پھر 2 زوجہ تھیں, حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ. تو حضرت ہاجرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 2000 سال کے بعد, ان کی نسل, یعنی ایک ہی پیغمبر پیدا ہوئے حضرت ہاجرہ سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور مکہ میں جو ان کی اولاد ٹھہر گئی تھی. اور ادھر جو شام, آپ نا میپ کو پڑھا کریں, میپ کے بغیر بہت سارے قرآن کے واقعات سمجھ میں نہیں آتے. تو مجھے بھی میپ پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتے تھے, جب ٹریولنگ کیے تو ملک بیٹھنا دماغ میں شروع ہے, کون سا کنٹری کدھر کو ہے. بہت سی چیزیں پڑھنے سے نہیں آتی, ٹریولنگ سے آتی ہیں. اب میں حیران ہوتا تھا یہ مسلمان فوجیں یورپ کیسے پہنچ گئی تھی یار اس زمانے میں. اب جب میں خود گیا تو مجھے خیال ہو جب میں پہنچ سکتا ہوں تو فوجیں نہیں پہنچ سکتی کیا خیال ہے. لیکن ہمارا ٹریک تو الگ تھا نا, تو وہ پتا چلا وہ ادھر سے آئی ہیں, افریقہ کی طرف سے. اب وہ دیکھیں نا نقشہ تو پتا چلتا ہے, وہ وہاں سے علاقے فتح ہوتے ہوتے ادھر سے انہوں نے رائٹ پہ, آگے سمندر تھا تو رائٹ پہ ٹرن مارنا پڑا ان کو. رائٹ پہ ٹرن مارا, اٹلی میں گھسے, اٹلی سے آگے پھر جرمنی تھا, فرانس پہ آگے رک گئے تھے, ورنہ فرانس گیا تھا ہاتھ سے. تو وہ پھر آپس میں ہی بغاوت ہو گئی, آپس میں ہی لڑ پڑے تھے, ورنہ یورپ پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہوتا. تو لندن گیا تھا, صحیح ہے نا, لندن بھی گیا تھا گوروں کے ہاتھ سے, لیکن ہوا یہ کہ آپس میں پھٹا ہو گیا تھا, بغاوت ہو گئی, لڑائیاں ہو گئی 2 کمانڈروں کی. تو یورپ کو پھر چھوڑ دیا, پھر آپس میں الحمدللہ ایسا لڑے. آج تک کیا ہو رہا ہے, اللہ کے فضل سے لڑ رہے ہیں الحمدللہ, ہر سطح پہ لڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ, میاں بیوی گھر میں لڑ رہے ہیں, حکومتیں آپس میں لڑ رہی ہیں, دوست سے لڑ رہا ہے, مذہبی اسکالر آپس میں لڑ رہے ہیں. اس لڑائی کی وجہ سے غیروں کا بڑا فائدہ ہے, وہ اتحاد کر رہے ہیں. مختلف ملکوں نے کرنسی ایک ایجاد کر لی, ٹھیک ہے نا, پاسپورٹ کی کوئی پابندی نہیں. یورپ نے ایک یونین بنا لی پوری, یہاں سے یہاں جاؤ کوئی مسئلہ نہیں, ادھر جاؤ ادھر جاؤ سب ہمارا ہے, وغیرہ وغیرہ. خیر, تو ابراہیم علیہ السلام کے جو شام میں جو سلسلہ چلا ہے نا, اچھا آج کا جو شام ہے پہلے اتنا نہیں تھا بلکہ یہ بڑا تھا. تو یہ اس میں فلسطین, اسرائیل, یہ سب علاقے آتے تھے. تو بیت المقدس تھا, وہاں پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا, ہوتے 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 آپ کو پتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تھے یعقوب علیہ السلام, ان کا لقب تھا اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کا کیا لقب تھا؟ اسرائیل. حضرت اسرائیل جو تھے یعقوب علیہ السلام, ان کے بیٹے تھے یوسف. یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے, سورہ یوسف میں ہے نا واقعہ, وہ ایک بادشاہ بن گئے مصر کے. تو بنی مصر کا نقشہ دیکھیں آپ, سعودی عرب یعنی مغرب کی طرف, جہاں سورج یہاں ہے نا سعودی عرب, تو سعودی عرب آئے گا پہلے, اس کے بعد مصر آئے گا, اور رائٹ سائڈ پہ ٹرن ماریں گے تو کیا آئے گا؟ اسرائیل آئے گا, فلسطین آئے گا. تو ایسا نہ ہو نکل جائیں یہاں پہ گدے پہ بیٹھ کے, ایسے ہی جہاز سے ٹرن مارنا پڑے گا آپ کو. تو
مصر میں جو ہے نا یوسف علیہ السلام وہاں کی حکومت ان کے ہاتھ میں آئی. مصر بڑا زبردست ملک تھا, ایک بڑی تہذیب, مصر کی تہذیب بہت پرانی ہے اور بڑے اسٹیبل لوگ تھے. تو وہاں پر یوسف علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی. یوسف علیہ السلام بہت اقلیت میں تھے نا, وہ تھوڑے سے بنی اسرائیل آئے تھے, 90 کے قریب ان کا خاندان تھا. یعقوب علیہ السلام نے شادیاں بہت کی تھی, اولاد ان کے بہت تھی. اب یہ انہوں نے کی تھی, اب آپ ان سے پوچھیں. تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں برکت بہت ہوئی ہے. اس غم میں بھی انہوں نے شادی کی ہے جب یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے تھے, اس دوران بھی انہوں نے نکاح کیا ہے. تو یہ ان لوگوں کے مسئلے نہیں تھے, یہ ہمارے مسئلے ہیں کہ ایکچولی کر کے نا وہ کہتے بھائی غم بھی ساتھ ساتھ جھیلتے رہو اور شادیاں بھی ہوتی رہیں گی, بچے بھی ہوتے رہیں گے, قحط بھی پڑا, اولاد پھر بھی ہوتی رہی. سمجھتے ہو؟ تو یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام مصر گئے ہیں نا, جب پتا چلا بیٹا بادشاہ بن گیا ہے, تو مولانا عبد الماجد دریا آبادی بڑے عالم گزرے ہندوستان میں جو دنیاوی علوم کے بھی بڑے ماہر تھے. انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے, وہ خود یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بھی انہوں نے اپنا پورا نسب بھی بیان کیا ہے کہ ہمارا نسب اتنی پشتوں میں جا کے یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے. تو انہوں نے یہ لکھا ہے, جو بھی ان کی تحقیق ہوگی. تورات انجیل کے بھی بڑے عالم تھے جو مولانا عبد الماجد دریا آبادی ہے نا, انگلش بھی بڑی اچھی تھی. مولانا شرری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً بیت بھی تھے, وہ بیت تھے تبھی وہ جگہ جگہ شیخ اور مرشد تھانوی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو دنیاوی دینی دونوں علوم کے بڑے ماہر تھے, بڑی ریسرچ. انہوں نے لکھا ہے کہ 90 افراد تھے یعقوب علیہ السلام کی, صرف بیٹے, بیٹیاں, بہویں, داماد, یہ ملا کے ٹوٹل کتنے تھے؟ 90. ان کے اکلوتے سربراہ تھے. تو یہ 90 افراد ہجرت کر کے گئے ہیں کہاں؟ مصر کی طرف. یہ سارے بنی اسرائیل تھے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جب یہ وہاں گئے ہیں تو اللہ نے ان کو حکومت دی, لیکن تھے منورٹی میں, اقلیت میں تھے. حکومت تو آ گئی, مصر کی خدمت بہت کی, لوگوں میں ان کی عزت. لیکن ظاہر ہے جب آپ اقلیت میں ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. غیر قوموں میں حسد ہوتا ہے کہ یہ دوسرے ملک سے آئے ہوئے ہم پہ کیوں حکومت کر رہے ہیں, یہ ادھر سے آئے ہوئے لوگ. اچھا تہذیب ان کی اچھی تھی, مصریوں کو تو غیر مسلم تھے نا, بت پرست تھے وہ, تو بت پرستوں کی ان کے مقابلے میں کیا تہذیب ہوگی؟ پلہ کس کا بھاری تھا؟ تہذیب کے لحاظ سے ان کا بھاری تھا. لیکن اکثریت میں وہ تھے. تو پھر یہ تھوڑا تھوڑا دین سے دور ہونا بھی شروع ہو گئے. جب دین سے بھی دور ہو رہے ہیں, آپ اقلیت میں بھی ہیں, تو آہستہ آہستہ دوبارہ مصریوں کا غلبہ ہونا شروع, اور قوم پرستی کا نعرہ لگایا گیا. یہ بنی اسرائیلی ہیں, ہم قبطی ہیں, یہ غیر ہیں. یہ حالانکہ بھائی غیر ہیں, لیکن انہیں تمہیں بنایا کتنا ہے؟ تمہارے ملک کو قحط سے بچایا ان لوگوں نے, تمہیں تہذیب سکھائی, تمہیں ایمان دیا نا. یہ قوم پرستی انتہائی غلیظ اور بدبودار نعرہ ہے. کتا گلی میں ایک دوسرے کتے کو برداشت نہیں کرتا, بلی برداشت کر لے گی. بلی تھوڑی سی غیرت مند ہوتی ہے, کتا جو ہے نا اتنا وفادار ہو کے بھی ہے کتا ہی وہ. اسلام یہ نہیں کہتا کہ یہ اتنا وفادار ہے تو اب اس کو کتا مت کہو, کہنا کیا پڑے گا اس کو؟ کتا ہی کہنا پڑے گا. وجہ اس کی ہے کہ اس میں کچھ بہت بری خصلتیں بھی ہیں. آگے وہ ابھی میں خصلتوں پر بیان پہلے کر چکا ہوں, ابھی میں نہیں جاؤں گا اس کی طرف. تو خیر, اب کیا مسئلہ ہے؟ تو بنی اسرائیل جب یہاں گئے ہیں, آہستہ 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 حکومت ان کے ہاتھ سے نکلنا شروع, اور گناہوں میں بھی جانا شروع ہو گئے. جائے جب حکومت میں آتے ہیں تو عیش و عشرت بھی بڑھتا ہے. بالآخر فرعون, اس زمانے میں مصر کا جو بھی بادشاہ اس کو فرعون ہی کہا جاتا تھا. تو وہ والا فرعون جس کا قرآن میں تذکرہ ہے, وہ ان پر بالآخر غالب آ گیا, اور وہ ویسے ہی تحریکیں چلنا شروع ہو گئی جیسے مودی صاحب کی تحریکیں ہیں. یہ اقلیت میں ان کو مارو, ان کو پیٹو, ان کو یوں کرو, ان کو یوں کرو. ہندوستان میں مسلمان بیچاروں کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت. تو ظلم شروع ہوا فرعون کا, اور قرآن کہتا ہے کہ ایسا سخت ظلم بنی اسرائیل کے اوپر کہ یقتل ابناءہم ویستحیی نساءہم, مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا, عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا, تاکہ ہم ان سے اپنی نسل ان سے پیدا ہو ہماری, یا ان کو ہم لونڈی بنائیں, غلام بنائیں. تو فرعون کو کہیں خواب آیا کہ میری, وہ نجومیوں نے نہیں بتایا تھا, نجومی جھوٹ بولتے ہیں, نجومیوں کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. تو زیادہ راجع بات اس میں یہی کہ خواب آیا تھا فرعون کو, اس کو خواب آیا, یا کسی نے ماہرین نے پیش گوئی کی ہوگی کہ لگتا ہے کہ یہ قوم میں لیڈر کی صلاحیت ہے, انہی کا کوئی شخص اٹھ کے تمہارا تختہ الٹے گا, تو تم اتنا ظلم کر رہے ہو نا. تو فرعون نے کیا کیا, ظلم کم کرنے کے بجائے بڑھا دیا. تو اب قرآن میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں ذکر کیا ہے. وہ میں انشاءاللہ بعد میں, یہ 21ویں رات سے جو ہے نا, جب دوسرے لوگ بھی آ جائیں, اعتکاف والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے, تو کچھ مضامین ان کے لیے رکھے ہوئے. تو بالآخر موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہوئے, اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں بلایا, اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی, اور پھر بالآخر فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا, اور فرعونی کیا ہو گئے, ایک بھی بندہ نہیں بچا.
سارے ہی مار دیے اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک, جتنے بھی تھے. بنی اسرائیل کو نجات ملی, اور قرآن ان کی تعریف کرتا ہے بما صبروا, اس لیے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ کا ساتھ دیا تھا اور صبر کیا تھا انہوں نے. لیکن تھے بہرحال نالائق, صبر بھی کرتے تھے, تکلیفیں بھی دیتے تھے. پھر بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ اب تو تمہارا اصل وطن ہے فلسطین, ارض شام, وہاں تم موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اب جہاد کرو. یہ تو اللہ نے فرعون کو خود ہی ٹھکانے لگا دیا. اب ہر جگہ اللہ خود سے کام نہیں کرے گا, کچھ تم کو بھی تلوار اٹھا کے کرنا پڑے گا. یہاں تو ویسے بھی ان کے پاس طاقت ہی نہیں تھی, مینورٹی میں تھے نا, کیا لڑتے یہ. تو بنی اسرائیل نے کہہ دیا ہم نہیں جائیں گے, اذهب انت وربک فقاتلا, کیونکہ غلامی میں اتنا عرصہ گزار چکے تھے کہ ذہن کیا بن گیا تھا, غلام. آپ اگر غلام بنے رہو نا کچھ دن تک, تو آپ کا دماغ میں مینٹل لیول کیا ہو جاتا ہے. جو لوگ بچوں میں زیادہ رہتے ہیں نا, تھوڑے دنوں میں بچکانہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. صحبت کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے. خوب سمجھ لو, اگر آپ پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھو گے تو آپ کیا بن جاؤ گے, سنجیدہ, سیریس ہو جاؤ گے. آپ اگر ہر وقت مسخروں کے ساتھ بیٹھو گے تو چھچھورے بن جاؤ گے. آپ سنجیدگی آپ میں سے ختم ہو جائے گی. آپ علماء, بزرگوں, صلحاء کے ساتھ بیٹھو گے, اللہ کی محبت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. دنیا پرستوں میں ہر وقت بیٹھو گے, جو ہر وقت مال و دولت کی باتیں کرتے ہیں, اتنی گاڑی, اتنے پیسہ, بحریہ ٹاؤن, فلانا, آپ کی نظر میں دنیا کی ہوس اور لالچ پیدا ہو جائے گی. یہ انسان کی نیچر ہے. تو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو. سمجھتے ہو آج ہمارا مرغا مرغی جو ہے نا, ایک دیسی ہے, وہ ہر وقت دہشت گردی. ایک فینسی بھی ہمارے پاس تھائی لینڈ کی نسل, وہ مرغا بھی بڑا تمیز کا اور مرغی بڑی تمیز کی. ہمارے ایک پٹھان دوست ہیں, آج ان کو میں لے کر گیا اپنے پنجرے میں. انہوں نے کہا ان پورے پنجرے میں نا, آپ کے کیج میں پڑھے لکھے یہی لگ رہے ہیں, یہ دو مرغے. انہیں ان کا تبصرہ بڑا اچھا لگا. انہوں نے کہا یہ جو مرغا مرغی ہے نا, اس پورے پنجرے میں مجھے صرف یہ دو پڑھے لکھے لگ رہے ہیں, باقی سارے ان پڑھ اور جاہل. وجہ اس کی ہے کہ وہ ہر ایک دوسرے کو جب کوئی موقع ملے, وہ کوئی نیا بندہ آئے اس کو چھیڑ رہا ہے. وہ کہا پڑھے لکھے صرف یہ لگ رہے ہیں. میں نے کہا یہ پٹ رہے ہیں سب سے زیادہ یہاں پہ. اچھا خیر, تو میں نے کہا یہ پڑھے لکھے ہیں, یہ بھی ان کے ساتھ رہ کے ان پڑھ نہ بن جائیں. تو اب مسئلہ کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا, بنی اسرائیل نے جہاد نہیں کیا. اللہ کو غضب آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے بددعا بھی کی, اور اللہ نے کہا یہ زمین ان پر حرام ہے. 40 سال تک وادی تیہ میں اسی طرح سے یہ تڑپتے رہے. 40 سال تک وہیں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا, اور وہ 40 سال تک وادی تیہ میں بہکتے رہے. پھر اس کے بعد نئے پیغمبر آئے, اور پھر اس کے بعد نئے پیغمبر کی معیت میں انہوں نے جہاد کیا. جب انہوں نے جہاد کیا تو قرآن نے اس کا بھی واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے سورہ بقرہ میں. تو جب ان کا جہاد ہوا ہے نا, تو ان کی فوج, ان کے جو کمانڈر تھے ان کا نام تھا طالوت. وہ پیغمبر ہی نے ان کو بنایا تھا کمانڈر, وقت کے نبی نے, لیکن وہ غریب تھے. بنی اسرائیل نے اس پہ بھی اعتراض کیا, غریب آدمی ہمارا امیر کیوں بن رہا ہے. تو ان کو بتایا گیا بھائی اس کے پاس نالج زیادہ ہے اور صحت اچھی ہے. کمانڈر کے لیے پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے, نالج, جنگ لڑنے کا تجربہ زیادہ ہو. دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا کو اسباب سے چلاتے ہیں. علماء نے بیان کیا ہے جنگ کے کمانڈر بنانے کے لیے یا ملک کا صدر وزیر اعظم بنانے کے لیے دو بندے ہیں آپ کے پاس. ایک بہت نیک ہے, نالج اور تجربہ نہیں ہے اور اس کو پتا نہیں ہے کیا کرنا ہے, اور ایک برا ہے لیکن اس کے پاس ایکسپیرینس ہے, صلاحیت ہے. تو برے کو بنایا جائے گا, نیک کو نہیں بنایا جائے گا. بات نہیں آ رہی سمجھ میں. جب میں یہ بات لوگوں کو بتاتا ہوں, لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہے, تقوی کی تو بڑی اہمیت ہے. میں ان سے کہتا ہوں مجھے ایک بات بتاؤ, آپ جب گھر میں ڈرائیور رکھتے ہو گاڑی چلوانے کے لیے, ایک بندہ ہے تہجد گزار ہے, تبلیغ سے حضرت جیسے 4 مہینے لگا رہے ہیں, ماشاءاللہ کتنے وقت کے لیے نکلے ہوئے حضرت آپ, سالانہ چلہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہ بھی سالانہ چلے کے لیے نکلا ہوا تھا, ابھی تازہ چلہ لگا کر آئے, لیکن وہ گاڑی چلانی نہیں آتی. دوسرا گٹکا بھی کھاتا ہے, پان بھی کھاتا ہے, چرس بھی پیتا ہے, لیکن گاڑی چلانا اس کو آتی ہے. تیسرا کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. تو ڈرائیور کس کو بناؤ گے آپ؟ نیک کو تھوڑی بناؤ گے. بولا کہ بھائی تو بہت نیک ہے, لیکن جو کام تجھے دیا جا رہا ہے تجھ میں اس کی صلاحیت نہیں ہے. ہاں نیک ہونا, دونوں ڈرائیور اگر ڈرائیور ہیں پھر جو نیک ہے اس کو ترجیح دی جائے گی. پھر دیکھا جائے گا یار اس کا 4 مہینے لگے ہوئے, اس کے نہیں لگے. میں کم از کم اگر کسی کو ڈرائیور رکھوں گا تو میں 4 مہینے والے کو ترجیح دوں گا, یار یہ ڈرائیور بھی ہے اور نیک بھی لگ رہا ہے. یہ ذکر اذکار کرے گا فارغ وقت میں, گانے نہیں سنے گا گاڑی میں بیٹھ کے, چرس نہیں پیے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہمیشہ کام اس کے سپرد کیا جاتا ہے جو کام کا اہل ہو. یہ نبی کی بھی سنت ہے, صحابہ کی بھی سنت ہے, پیغمبروں کی بھی سنت ہے. تو پیغمبر نے طالوت کو امیر بنا دیا اور کہا کہ اللہ کے حکم پہ بنا رہا ہوں. لوگوں نے کہا یہ تو پیسے ہی نہیں ہے ان کے پاس, غریب آدمی. تو پیغمبر نے کہا اس کی غربت کو مت دیکھو, اس کی صحت بھی ہے, لڑائی کے لیے کیا چاہیے؟ صحت چاہیے.
کمانڈر ہونے کے لیے جگرا چاہیے, صحت, کانفیڈنس, دل مضبوط, اور دوسرا علم ہے اس کے پاس, نالج ہے, نقشوں کا پتہ ہے, کدھر سے جانا ہے, کدھر سے ٹن مارنا ہے, دشمن کے حملے کیا ہوتے ہیں, ان کی چالوں کو سمجھتا ہے یہ. لہذا یہ طالوت کیا بنے گا, یہ تمہارا کمانڈر بنے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, تو طالوت کو بنا دیا گیا, بولو کمانڈر. اسی طالوت کی فوج میں حضرت داؤد تھے جو ابھی تک پیغمبر نہیں بنے تھے. بنی اسرائیل کی ایک عام فرد تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے, ظاہر ہے بنی اسرائیل میں سے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ جب یہ لشکر گیا ہے لڑنے کے لیے تو یہ بہت تھوڑے تھے اور دشمن بہت زیادہ. تو اللہ نے ان کو امتحان میں ڈالا, کیونکہ اسباب کی دنیا میں بڑا مشکل تھا. تو اللہ چاہتے تھے اسباب تو ہے نہیں تو تقویٰ تو ہونا کم از کم. اسباب بھی نہیں ہے, تقویٰ بھی نہیں ہے, تو پھر کس چیز کی پتہ ملے گی بھائی, اللہ کی مدد کیوں آئے گی. افغانستان میں طالبان نے امریکہ کو بھگا دیا نا, تو اسباب تو نہیں تھے, لیکن اس اسباب کی تلافی کس چیز نے کی ہے, اللہ کے خوف نے, آخرت کی لالچ نے. تو دونوں ہی چیزیں نہ ہوتی تو پھر پلڑا کس کا غالب تھا. اللہ کہتا ہے وہ بھی ایسے ہی تم بھی ویسے ہی, تو پاور تو اس کے پاس ہے, تو تمہیں کس بات کی میں فتح عطا کروں. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو دونوں ہی چیزیں اگر مارکیٹ سے شارٹ ہوں تو پھر میرے بھائی گھر پہ آرام سے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا چاہیے, بڑے بڑے کاموں کا نہیں سوچنا چاہیے. تو خیر اب کیا تھا, اللہ میاں نے ان کو آزمایا کہ ان کا تقویٰ چیک کرنا ہے. تو پیغمبر نے ان کو بتا دیا, طالوت کو بتا دیا, اور طالوت نے پھر لوگوں کو بتا دیا کہ بھئی دیکھو یہ پانی آئے گا, نہر آئے گی, شدید پیاس لگے گی, لیکن اس نہر سے پانی پینا نہیں ہے, برداشت کرنا ہے اللہ کے لیے. جس نے پانی پی لیا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو پانی نہیں پیئیں گے وہ میرے ہیں. یہ بڑی آزمائش تھی. قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل میں اکثر نے پانی پی لیا. اکثر نے کیا کر لیا, پانی پی لیا, گناہ کیا, اللہ کی نافرمانی کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا, آخر جو دشمن جو تھا نا اس کے کمانڈر کا نام تھا جالوت. وہ بڑا پاورفل آدمی, اس کے پاس بڑی فوج تھی. تو اس گناہ کی نحوست یہ ہوئی کہ جن نے پانی پیا انہوں نے کہہ دیا کہ ہم میں اس سے لڑنے کی طاقت نہیں, ہمارے حوصلے پاس بھائی یہ بہت بڑی جماعت ہے, ہم نہیں لڑ سکتے, نکلو بھاگو. اس سے کیا پتا چلتا ہے, جہاد میں, جنگ میں گناہ جو ہے نا, اللہ کی نافرمانی, اس کی نحوست پڑتی ہے. صرف جہاد میں نہیں, جو بھی بڑے کام ہے نا, حوصلے والے کام, وہ حوصلے والے کام گناہگار لوگ نہیں کر پاتے, وہ پرہیزگار لوگ کر پاتے ہیں. خدا کا خوف ہوتا ہے نا, گناہ سے بچتا ہے, اس کی ایک الگ سے موٹیویشن ملتی ہے انسان کو, حوصلہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے. گناہگار لوگوں کے حوصلے کیا ہوتے ہیں, بس وہ مشکل موقعوں پہ پتلی گلی سے بول لیا کرو نا, زبان سے یار نکل جاتے ہیں. جب مشکل موقع آئیں گے نا نکل لے گا پتلی گلی سے. تو انہوں نے بھی یہی کیا. اب اور مشکل ہو گئی. جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ کیا تھے, بہت تھوڑے, وہ اور تھوڑے رہ گئے. ان کے تو حوصلے پست ہو گئے. لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی, ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی پاور نہیں ہے. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ جو تھوڑے سے رہ گئے تھے وہ اپنے کمانڈر طالوت سے جا کے کہتے کہ حضرت ہم تو پورے لشکر کو دیکھ کے آئے تھے کہ یہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں, جب آدھے سے زیادہ لوگوں نے حوصلے پست ہو گئے ہیں تو کائنڈلی اب ہمارا لڑنا بنتا نہیں, اب ہمیں بھی یہ مروائیں گے, لہذا اب ہم اکٹھے کیا کرتے ہیں, یہاں سے واپس چلتے ہیں, عزت اسی میں. لیکن نہیں, انہوں نے گناہ کیا تھا نا, اس کی نحوست, انہوں نے نیکی کی تھی, پیاس کے باوجود پانی نہیں پیا. یہ تعویل نہیں کی کہ یار پانی پیئیں گے تو لڑیں گے نا, نہیں بھائی, جب اللہ نے کہہ دیا پیاسے لڑو تو بس اللہ فتح دے گا اسی میں. تو تقویٰ تھا تو اس کی برکت ان کے حوصلے پست ہونے کے بجائے بڑھ گئے. انہوں نے کہا تھوڑے سے ہیں, لڑیں گے انشاءاللہ. اور پھر کہنے لگے جو نہیں لڑنا چاہ رہے تھے, پست ہو گئے تھے ان کے حوصلے, ان کو بھی حوصلہ دلانے لگے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. بھائی تاریخ اٹھا کے دیکھو کتنی مرتبہ ایسے ہوا ہے, بہت تھوڑی تھوڑی جماعتوں کو اللہ نے بڑی بڑی جماعتوں پہ غلبہ دیا ہے, اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان کم بختوں کی سمجھ میں آیا نہیں آیا, اس سے تاریخ کیا ہے, خاموش. پھر قرآن کہتا ہے جب مقابلہ شروع ہوا ہے نا تو اتنا بڑا لشکر اور ادھر تھوڑے سے لوگ جو اور تھوڑے سے ہو گئے تھے, ان کو اندازہ ہو گیا کہ اسباب کی دنیا میں ہم میں اس لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے, اب اللہ ہی مدد کرے گا. تو کیا دعا مانگ رہے ہیں, دعا بڑی خاندانی ہے, مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ دعا میں, بڑی خاندانی دعا. دیکھو وہ یہ دعا بھی مانگ سکتے تھے, ربنا اجعلنا صابرن, اے اللہ ہمیں صابرین, ہمیں کیا بنا دے, صابر بنا دے, ہمیں فتح دے دے. یہ بھی کہہ سکتے تھے نا, ہمیں اس لشکر پہ کیا دے دے, فتح دے دے, ہمیں صبر کرنے والا بنا, بھاگنے سے بچا. نا 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 نا, ان کو پتا تھا صبر سے کام نہیں چلے گا. ربنا افرغ علینا صبرا, اے اللہ صبر کی بالٹیاں انڈیل دے ہمارے اوپر,
تھوڑا صبر نہیں چاہیے ہمیں, بہت بڑا لشکر ہے, ہمارے قدم کیا ہوں گے, اکھڑیں گے آسمان سے نا. افراغ کہتے ہیں جیسے بالٹی میں پانی ہو نا, وہ آپ نے خالی کر دی, یوں کر کے انڈیل دیا تو وہ کیا ہو گئی, خالی ہو گئی, پوری بالٹی آپ نے انڈیل دی. افرغ علینا صبرن, یہ بلاغت ہے, صبر کی کوئی بالٹیاں تھوڑی اوپر سے نازل ہوں گی, سمجھانے کے لیے کہ ایسے صبر دے جیسے صبر کی ہمارے اوپر بالٹیوں کی پورے نہا جائیں ہم صبر کے اندر. اتنا طاقتور صبر چاہیے اس لشکر سے لڑنے کے لیے ہمارے اندر. جب تک تو ایسا صبر نہیں دے گا ہم نہیں لڑ سکتے, ہمیں ایسا صبر چاہیے. تو نیت بھی کر رہے تھے نا لڑیں گے ہم. افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو جما دے, پیچھے نہ ہٹے ہم. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ان کافروں پر ہماری مدد کر. پہلے صبر مانگا ہے, پھر کیا مانگی ہے, مدد کی. ہمارے جو کرنے کا کام ہے نا, اے اللہ پہلے وہ تو ہو جائے. ہم جو اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ میں بھاگ جاؤں, پھر بھی کیا ہو ہماری مدد. نہیں ہے بات سمجھ میں, اے اللہ میں شادی نہ کرنا چاہوں پھر بھی میری 4 شادیاں ہو جائیں. ہمارے جامع میں ایک استاذ ہیں, وہ ایسے لیٹے ہوئے رہتے تھے نا, اکثر ایسے لیٹے رہتے تھے کہ ارے یار تم 2-3 دن تم نے پتہ نہیں کہاں سے رشتے مل جاتے ہیں, میں تو مجھے کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا. میں نے کہا میں تو جب بھی آتا ہوں آپ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں یوں ٹیک لگا کے نا ایسے. میں نے کہا ایسے تو پہلا نہیں ملتا میرے بھائی اس زمانے میں. کوئی ہلو جلو, کوئی سفر کرو, کوئی رشتوں کا پیغام بھیجو, کوئی پٹو, کوئی بدنامی مولو, اس کے بعد جا کے نہ ہوتا ہے نہ رکھا جاتا ہے. رکھنے میں بھی پھر قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کریں اور ساری مدد کس کی طرف سے آئے, اللہ کی طرف سے. بے روزگار آدمی کر کیا رہا ہوتا ہے, وظیفے پڑھ رہا ہوتا ہے. ابے بھائی تو صبح اٹھ کے جا, روزگار تلاش کر, تو محنت کر, پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگ. خود دھیلے کا نہیں کرے گا. لڑائیاں گھروں میں ہو رہی ہیں, اس لڑائی پہ غور کر کے کہ اس کی ریزن کیا ہے, لڑائی کیوں ہو رہی ہے. میرے اندر خرابی ہے تو میں اس خرابی کو ٹھیک کروں, اس کے اندر خرابی ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے, اس کے بعد اللہ سے دعا مانگی جائے. اس خرابی کی اصلاح کی کوئی کوشش نہیں کرتا اور ڈائریکٹ وظیفوں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں. سیٹ کس پہ ہو گئے ہیں, اولاد آپ کی بگڑ رہی ہے, تھوڑا سا ٹائم نکال کے غور کرو, یار میری کوئی خرابی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے بچے بگڑ رہے ہیں, کہیں میرے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے, میں نے ٹائم نہیں دیا ان کو, ان کی تربیت کی, محبت سے کوشش نہیں کی. آپ نے پوری کوشش کی پھر بگڑے تو اللہ سے دعا مانگے. اپنا کوئی ذمہ داری پوری نہیں کرنی اور ڈائریکٹ ڈال کس پہ دینا ہے. آپ کو فالج ہو گیا, یار اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش میں ڈالا, میری کوئی ٹیکنیکل مجھ سے خطا تو نہیں ہوئی جس کی وجہ سے مجھے فالج ہوا ہے. میں روزانہ 6 انڈے کیوں کھا رہا تھا, میں گائے کا گوشت کیوں کھا رہا تھا, میں اتنی چینی کیوں کھا رہا تھا, میں کر کیا رہا تھا, میں جو اتنی خوراک بنتی ہے صبح شام پھوڑے جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے کیا ہو جاتے ہیں, ہلاک ہو جاتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں اللہ کی یہی مرضی تھی, اللہ کی یہی مرضی تھی اس قسم کے لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, کہ وہ اسی طرح پھٹیں. ہاں کچھ ہوتے ہیں احتیاط کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی اٹیک ہو جاتا ہے, وہ اللہ کی مرضی ہے. تو اپنا کام میرے بھائی پورا کرنا ہے, پھر بھلے پھٹ بھی جاؤ اور آدھا اللہ نہ کرے کسی کو فالج ہو, کچھ بھی ہو, پھر چلو اللہ کی طرف سے صبر کی توفیق بھی ملتی ہے. ہمارے ایسا کچھ بھی نہیں ہے, سارے الٹے کام کر کے پھر ڈالتے کس پر ہیں, اللہ میاں میں ڈالتے ہیں کہ یار وہاں سے مسئلہ خراب ہو رہا ہے. اچھا خیر, تو اب انہوں نے کیا دعا مانگی اللہ سے یہ سمجھنے کی ہے. انہوں نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا اللہ ہمیں ہماری مدد کر, پہلے کہ اللہ ہمارے قدم تو جما, کیونکہ جن کے قدم جمتے ہیں مدد انہی کے ساتھ ہوتی ہے, بھگوڑوں کے ساتھ مدد نہیں ہوتی. تو پہلے اللہ جو ہماری ذمہ داری ہے نا وہ ہم سے پوری ہو جائے. ہم بھی نیت کر رہے ہیں, تو بھی توفیق دے. اور قدم جمنے سے پہلے کیا ہے, جن کو صبر کی توفیق نہیں ملتی ان کے قدم نہیں جمتے, تو ہمیں صبر کی توفیق بھی چاہیے. اور نمبر 2, صبر بھی معمولی نہیں, صبر کی بالٹیاں ہمارے اوپر انڈیل دے. پھر آخر میں کہہ رہے ہیں کہ وانصرنا علی القوم الکافرین, ان کافروں پر ہماری مدد کر. تو بڑے جگر سے لڑے نا وہ لوگ, اور لڑنے کے بعد قرآن کے الفاظ ہیں, اسی لشکر میں ایک داؤد بھی تھے. ایک تو ان تھوڑے سے لوگوں کا اتنے بڑے لشکر سے لڑنا یہ اللہ کی رضا کے لیے. پھر ایسے موقع پہ ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے میرا ٹاکرا کمزور کے ساتھ ہو, کیا خیال ہے, تاکہ میں کم از کم سیف سائڈ پہ رہوں. 2-4 پتلے پتلے لوگوں کو میں ڈیلیٹ کر کے آ کے طالوت کو بتاؤں گا کہ میں نے 6 بندے مارے, میں نے اس لڑائی میں میں نے 8 بندے مارے. ایسے باریک باریک میں لوگوں کو کیا کروں گا, تلاش. لیکن جو حضرت داؤد تھے انہوں نے کس کو ہدف بنایا, کمانڈر جالوت کو. ظاہر ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل تھا, تو ہدف کس کو بنا رہے ہیں کہ میرا ٹاکرا کس سے ہوگا, جالوت سے ہوگا. تو اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی. قرآن کہتا ہے وقاتل داؤد جالوتا, داؤد نے کس کو قتل کیا, ڈائریکٹ جالوت کو جا کے قتل کیا. کہ چھوٹے موٹے کام کرنے کا نہیں ہے, جب بڑی جنگ ہے تو پھر کارنامے بھی بڑے ہوں گے.
تو جا کے کیا، اس لیے میں کہتا ہوں ایک نہیں کرو، کرو تو 4 کرو ورنہ کمارے رہو. استغفراللہ، یہ پھر موضوع ادھر کو کہاں گیا. اچھا خیر، تو کچھ کر کے جاؤ نا دنیا میں، پتا تو چلے کچھ الٹا کر کے گیا ہے، سیدھا کر کے گیا ہے، کیا کر کے گیا. لوگ باتیں، غیبت بھی ہوگی، برائیاں بھی ہوں گی، پٹو گے بھی، لیکن بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے ہی تو یہ تو سب ایک ایک کر کے جا رہے ہیں دنیا سے. اچھا استغفراللہ، حقوق بھی ہے اس میں، پھر میں کبھی اس وقت بیان کروں گا انشاءاللہ. تو قتل داؤد جالوتا. قرآن کیا کہتا ہے؟ داؤد علیہ السلام نے کیا کیا؟ ڈائریکٹ ہدف کس کو بنایا ہے؟ جالوت. مار دیا اس کو. اللہ کو یہ ادا پسند آئی. فآتاہ اللہ الحکمہ، اللہ نے آپ کو حکمت بھی دی، نبوت بھی عطا کر دی. وعلمہ مما یشاء، اور جو کچھ اللہ نے چاہا آپ کو سکھایا. اب اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل کے کمانڈر کون بن گئے؟ ظاہر ہے پیغمبر نے بھی دیکھا نا بھائی یہ ہے اصل کا. پہلے یہ میرٹ کی بیس پہ سلیکشن ہو رہی ہے. کس کی بیس پہ ہو رہی ہے؟ بولو نا. کوٹا سسٹم نہیں تھا بنی اسرائیل میں اس زمانے میں کہ ہمیں کمانڈر بنانے کے لیے بنی اسرائیل کے وہ کتنے تھے ان کی جماعتیں؟ 12 قبیلے تھے نا. تو 12 قبیلوں میں ہر قبیلے کے اتنے کوٹے ہیں، اتنے لوگ ہوں گے. اب چونکہ اس قبیلے کا بن چکا ہے تو اگلا اس قبیلے کا. کوٹا سسٹم بنی اسرائیل میں نہیں تھا. ان میں کیا تھا؟ میرٹ کی بیس پہ، صلاحیت کی بیس پہ. دیکھا بھائی جالوت میں داؤد میں سب سے بہتر صلاحیت ہے، تو اب بنی اسرائیل کے چیف آف آرمی اسٹاف کون ہوگا؟ آرمی